الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے کتنی خوبصورت یہ مہینوں کی ترتیب رکھی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے. رمضان کے بعد جو مہینہ ہے وہ کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ شوال کا مہینہ. شوال کا مہینہ، اسی طریقے سے ذی القعدہ کا مہینہ، یہ مہینے جو ہے وہ اشہر حج کہتے ہیں، یعنی یہ حج والے مہینے ہیں. پہلے زمانوں میں حج کے قافلے اونٹوں پر اور پیدل جو ہے وہ نکلا کرتے تھے، اس کے بعد پانی کے جہازوں میں نکلا کرتے تھے، تو مہینوں پہلے نکلنا پڑتا تھا. تو حکم یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ چونکہ اپنی سواریوں پہ جائے گا، کئی مہینوں پہلے نکلنا ہوگا، تو اپنے گھر سے جب نکلے تو شوال کے مہینے میں وہ حج کا احرام باندھ سکتا ہے. حج کے احرام کو باندھ کر وہ حج کے لیے روانہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر جو مہینہ ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. یہ جو رمضان کا اختتام ہوتا ہے جس میں روزے رکھتے ہیں، ان روزوں کے اختتام پر، اس کا اختتام صدقۃ الفطر پر ہوتا ہے. اور ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس ذی الحجہ کے مہینے میں حج ہوتا ہے. اس حج کا اختتام اور اس مہینے کی عبادت کا اختتام وہ کس پر ہوتا ہے؟ وہ قربانی پر ہوتا ہے. دونوں جگہ یہ میسج دے دیا گیا کہ دیکھو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو کیا کرو؟ قربان کرو. کیش، صدقۃ الفطر کیش میں دیا جاتا ہے، مال نقدی بھی دو. اسی طریقے سے وہ چیزیں جو اموال کیش کے علاوہ شکل میں ہے، جانور کی شکل میں، وہ بھی اللہ کی راہ میں کیا کرو؟ صدقہ کرو. آج ماہ ذی القعدہ کی 27 تاریخ ہے. چند دنوں کے بعد ذو الحجہ کا مہینہ وہ شروع ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ذو الحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں ان کی قسم کھائی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی. آگے فرمایا ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی. علماء فرماتے ہیں ان 10 راتوں سے مراد وہ یہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں یہ مراد ہے. آگے فرماتے ہیں اللہ پاک فرمایا نا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، قسم ہے ان 10 راتوں کی، ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں کی، والشفع والوتر،
قسم ہے جفت کی اور طاق کی. آگے فرمایا واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ رخصت ہونے لگے. آگے فرمایا هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا کسی عقل مند آدمی کے لیے تمہارے رب کی اتنی قسمیں کھانا کافی نہیں ہے؟ اتنی قسمیں کھا لی ہیں، یہ کافی نہیں ہے اور بھی قسم کھائیں. قسم آدمی کیوں کھاتا ہے؟ آپ قسم کھائیں یا میں قسم کھاؤں، کیوں کھاؤں گا؟ اس لیے کھاؤں گا کہ آپ کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے آپ کو بتلاؤں گا کہ بھائی میں جو بات کر رہا ہوں وہ غلط بات نہیں کر رہا، میں سچی بات کر رہا ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ جھوٹی بات نہیں کر رہا. اپنے آپ کو سچا بتلانے کے لیے، سچائی کا اظہار کرنے کے لیے میں قسم کھاتا ہوں نا. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تو سب سے زیادہ سچے ہیں، تو اللہ کیوں قسم کھا رہے ہیں؟ اللہ کیوں قسم کھا رہے ہیں؟ اللہ پاک جب بھی کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں نا تو اس چیز کی فضیلت اور اہمیت کو بتلانے کے لیے قسم کھاتے ہیں. جو فرمایا نا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے ان 10 راتوں کی، تو فرمایا کہ یہ 10 راتیں عام راتیں نہیں ہیں، یہ 10 راتیں عام راتیں نہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور قیام کریں. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، کتنی راتیں؟ 30 راتیں آپ آ کے قیام کریں. آگے کیا فرمایا جب 30 دن مکمل ہو گئے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، کیا ہی اچھا ہو موسیٰ 10 دن اور رک جاؤ، 10 دن اور رک جاؤ. علماء فرماتے ہیں جو 10 دن مزید رکنے کے لیے کہا یہ وہی 10 دن تھے جو عشر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن تھے. یعنی اتنے قیمتی دن ہیں، یہ اتنے قیمتی دن ہیں جو چند دنوں کے بعد یہ شروع ہو جائیں گے. اس کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ پورے سال بھر میں کوئی ایام ایسے نہیں ہیں جن کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ ہو. یعنی جتنی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں پسند ہے اور عام دنوں میں پسند نہیں ہے. اب صحابہ تو صحابہ تھے نا، صحابہ نے فرمایا اچھا یعنی اتنے یہ 10 دن اللہ کو پسند ہیں، ان 10 دنوں کی عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اگر عام دنوں میں کوئی آدمی جہاد کرنے جائے تو وہ جہاد کا ثواب بھی کم ہے ان دنوں کی عبادت سے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اگر کوئی آدمی کسی اور مہینے میں جا کر جہاد بھی کرتا ہے، جہاد کی باتیں کرنا آسان ہے، اب تو خیر وہ بھی مشکل ہو گئی ہیں، جہاد کی باتیں بھی مشکل ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، آسان نہیں ہوتا میدان جنگ میں اترنا اور سامنے اہل کفر کھڑا ہے، اس سے مقابلہ کرنا اور جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر لڑنا، یہ مشکل کام ہوتا ہے. فرمایا کہ ہاں اگر کوئی آدمی عام دنوں میں جہاد کرے، ایک آدمی جہاد کر رہا ہے عام دنوں میں اور ایک آدمی ان 10 دنوں میں عبادت کر رہا ہے تو اس کی عبادت کا ثواب اس کے جہاد سے زیادہ ہے. ہاں الا یہ کہ اس نے جہاد کیا، جہاد میں جان اور مال سب اللہ کے لیے قربان کر دیا، تو فرمایا پھر وہ بڑھ سکتا ہے، لیکن ویسے وہ آدمی نہیں بڑھ سکتا. صرف اس آدمی کے ان اعمال کو، جن اعمال کو اللہ نے ان دنوں میں کرنے کی توفیق دی ہوگی، اس کا ثواب انسان کو بڑھ کر ملے گا. اب بتائیں کتنا بہترین یہ معاملہ ہے. پھر ایک روایت کے اندر اور آیا، فرمایا کہ جو آدمی ان دنوں کے اندر، یہ جو ابتدائی 10 دن ہے، 10 دن سے مراد ابتدا میں جو 9 دن ہوتے ہیں، 10ویں دن تو عید ہوتی ہے، فرمایا کہ یہ جو 9 دن ہے یکم ذی الحجہ سے لے کر یہ 9 ذی الحجہ تک، فرمایا کہ جو آدمی ان دنوں میں سے کسی بھی دن کا روزہ رکھتا ہے نا، فرمایا ایک دن کا اگر روزہ رکھے گا نا تو کتنا ثواب ملے گا؟ 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. 1 سال. 9 روزے رکھے گا تو 9 سال رکھ سکتا ہے کوئی آدمی پورا 1 سال روزہ. رمضان کے روزے رکھ کے آدمی کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. آدمی کہتے ہیں جی کتنے ہو گئے؟ جی 24 ہو گئے. جی کتنے رہ گئے؟ جی 6 رہ گئے یا 5 رہ گئے. اس کی گنتی مکمل کرنے میں لگا ہوتا ہے. 1 سال مسلسل روزے رکھنا یہ مشکل کام ہے، بہت ہمارے لیے تو ناممکن کام ہے نا. تو کیا فرمایا کہ جو آدمی اس عشر ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن میں روزہ رکھتا ہے، 1 روزے کا ثواب 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہوگا. بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، ہماری یہ نفلی روزوں کا تو رواج ہی ختم ہو گیا نا. نفلی روزوں کا وہ بس رمضان تک روزے محدود ہیں،
کہ ایام 20 کے روزے رکھنا یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے؟ کیا پیر اور جمعرات کے روزے رکھنا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے؟ اس معاملے میں ہم بہت پیچھے چلے گئے. ہم نے بس وہ موٹی موٹی چیزیں پکڑی ہوئی ہیں. اشراق کی نماز کہ آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. یہ جو تحیت المسجد ہے، نام سنا ہے نا، تحیت المسجد، تحیت الوضو، یہ بھی کوئی چیز ہے نا؟ نیک لوگ مسلمان ہی پڑھتے ہیں نا. ہم نے کب پڑھی آخری مرتبہ؟ ہم نے کب آخری مرتبہ یہ نفلی روزے رکھے ہیں؟ ہم رمضان کے روزوں پہ بس کافی شافی ہو گئے. یہ بڑی فکر کی بات ہے، بڑی فکر کی بات ہے. نفلی اعمال ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. میں اگر اپنی بات کروں، اس میں اس کی طرف فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو فرمایا کہ جس آدمی نے ان 9 دنوں میں سے کسی ایک دن کا روزہ رکھا 1 سال روزے کا ثواب ملے گا. اور فرمایا کہ جو آدمی عرفے کا دن کا، عرفہ مراد 9 ذی الحجہ ہوتی ہے. میں اگر پاکستان میں رہ رہا ہوں تو یہاں کی 9 ذی الحجہ مراد ہے، سعودیہ والی ذی الحجہ مراد 9 ذی الحجہ مراد نہیں ہے. تو جو آدمی عرفے کے دن کا یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، یعنی ایک روزہ 9 ذی الحجہ کا اگر رکھ دیا تو کیا ثواب ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیں گے. یعنی کتنے گھنٹے کا روزہ ہوگا؟ چند گھنٹوں کا روزہ ہوگا، چند گھنٹے اپنے آپ کو کھانے پینے سے رکنا ہوگا، چند گھنٹوں کا روزے کا پیکج کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اس پر کیا ملے گا؟ پچھلے پورے 1 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے. کیا مشکل ہے، کیا مشکل ہے. ویسے ہی ہماری یہ 9 ذی الحجہ کو چھٹی ہو جاتی ہے، عید کے دن کی چھٹیاں پڑ جاتی ہیں، آدمی ویسے ہی گھر میں ہے، ابھی روزہ رکھ لے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ ایک بات ہم سمجھ لیں کہ جو 10 دن شروع ہو رہے ہیں نا، کوئی ہمارا ساتھی ایسا نہ ہو کہ جو اس کے روزے نہ ہوں. روزے کا اہتمام کریں. ہاں ٹھیک ہے، کوئی آدمی 9 کے 9 پورے نہیں رکھ سکتا، بھائی 4 رکھ لے، 5 رکھ لے، 1 رکھ لیا، 2 دن کا وقفہ دے دیا، پھر 1 رکھ لیا. اس طریقے سے اس طرح چلائے. بالکل خالی خولی چلتے رہنا خطرناک بات ہے، خطرناک بات ہے. تو یہ جو دن کے معاملے ہو گئے نا، کہ جس نے شروع کے 9 دن روزہ رکھا، ایک روزے پر 1 سال کا روزے کا ثواب، عرفے کے دن کا روزہ رکھا، گزشتہ 1 سال کے گناہ کی معافی ہو گئی. اور پھر رات کا کیا حساب و کتاب ہے؟ فرمایا کہ جس آدمی نے ان راتوں میں قیام کیا، ان راتوں میں قیام کرنا کس کے برابر ہے؟ لیلۃ القدر کی رات میں قیام کرنے کے برابر ہے. لیلۃ القدر کب ہے؟ رمضان مبارک کی آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے کسی ایک طاق رات میں. اب یہ تعین ہمیں پتہ بھی نہیں ہے 21 کو ہے یا 23 کو ہے یا 25 کو یا 27 کو، ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن یہاں بتلا دیا کہ جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے نا، ان 10 دنوں کے اندر تم نے اگر کسی بھی رات قیام کر لیا، 10 کے دن کر لیا، 10 کے 10 دن کر لیا، 4 دن کر لیا، 5 دن کر لیا، تو فرمایا کہ ایسا ہے جیسے تم نے لیلۃ القدر کی رات پہ قیام کیا اور عبادت کی. کتنے بہترین یہ دن. اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے عام دنوں سے بڑھ کر ثواب ہے اس کا. عام دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ یہ جو ہے ثواب کا موقع ہے. بڑی حیرت ہوتی ہے کبھی کبھار تو اللہ نے موقع بھی دے دیا، اللہ نے صحت بھی دے دی، اللہ نے فرصت بھی دے دی، اللہ نے وقت بھی دے دیا، لیکن نیکیاں پھر بھی نہیں ہو رہی. نیکیاں، کاروباری سیزن ہوتا ہے نا، سیزن ہوتا ہے، آدمی اس کے لیے پہلے سے تیار ہو جاتا ہے. کہتا ہے سیزن ہے، اسے کہہ دینا یار سیزن ہے تو یار آج تم تھوڑی چھٹی کر، نہیں یار چھٹی بعد میں کر لیں، سیزن گزر جائے نا چھٹی کر لیں گے. سیزن میں چھٹی نہیں کرنی، سیزن کے لیے پہلے سے مال تیار کر کے رکھنا ہے کہ مجھے کہیں بعد میں دقت نہ ہو. آدمی کاروباری اعتبار سے ایسا ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے، اعمال کے اعتبار سے بھی ایسے تیار ہونے کی ضرورت ہے نا. ابھی ایام آ رہے ہیں، کیا یہ اچھا ہو گھر میں اس پہ بات چل جائے کہ بھئی دن میں روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے، رات کو قیام کرنے کی فضیلت یہ ہے، اس پر بات چل جائے اور اس پر محنت ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے. تو یہ تو اس کی فضیلت ہو گئی. ان 10 دنوں کے اندر 2 عبادات ایسی ہیں کہ جو صرف اس مہینے کے ساتھ، ان ایام کے ساتھ خاص ہیں. پورے سال یہ عبادت ادا کرنے سے ادا نہیں ہوں گی، کرنی ہے تو انہی دنوں میں ادا ہوں گی. ان 2 عبادات میں سے ایک عبادت کیا ہے؟ حج کی عبادت ہے. کیا ہے بھئی؟ ایک آدمی سے اللہ نہ کرے نماز نکل گئی، آج کی نکل گئی تو کل پڑھ لے گا، پرسوں قضا کر لے گا. ایسے ہی نا، ایک آدمی سے اللہ نہ کرے رمضان کا روزہ چھوٹ گیا، رمضان کے بعد رکھ سکتا نہیں رکھ سکتا؟ رکھ سکتا ہے نا. ایک آدمی نے زکوٰۃ میں تاخیر کر دی، بعد میں دے سکتا نہیں دے سکتا. لیکن حج وہ ایک ایسی عبادت ہے جو کب ہوگا؟ اسی مہینے میں ہوگا، انہی دنوں میں ہوگا.
پورا سال ایک آدمی احرام پہن کے عرفات کے میدان میں بیٹھ جائے حج ہو جائے گا؟ ہاں، 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو عرفے کے دن میں احرام پہن کر احرام کی حالت میں وہاں جائے گا تو حج ہوگا۔ ایک آدمی پورا سال وہ مینا کے میدان میں بیٹھا رہے، وہ مزدلفہ کے میدان میں بیٹھا رہے، شیطان کو کنکریاں مارتا رہے، حج ہوگا؟ فرمایا جو یہ ہم نے تاریخیں دی ہیں انہی تاریخ میں ہوگا۔ یہ ان دنوں کی فضیلت ہے کہ ان دنوں کے اندر ایک تو عبادت حج کی عبادت ہے جو اس مہینے کے ساتھ خاص ہے، اس مہینے کے ساتھ پورے سال میں کبھی نہیں ہو سکتی۔ دوسری عبادت کیا ہے؟ وہ قربانی کی عبادت ہے۔ میں پورے سال بکرے ذبح کرتا رہوں، غریبوں میں تقسیم کرتا رہوں، بکرے کو صدقہ کرنے کا، گوشت صدقہ کرنے کا ثواب تو ملے گا، کیا وہ قربانی ہو جائے گی؟ قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کب ہوگی؟ 10، 11، 12 کی غروب تک، بس یہ انہی دنوں کے ساتھ خاص ہے۔ فقہا کیا فرماتے ہیں؟ اگر کسی آدمی نے قربانی اس نے کرنی تھی، قربانی نہیں کر سکا، اور ایام نحر گزر گئے، یعنی 12 ذی الحجہ کا دن بھی گزر گیا، اس نے قربانی نہیں کی تو کیا کرے گا؟ 13 کو کر لے گا، یا یوں کر لے 12 کی غروب تک قربانی نہیں کر سکا، غروب کے بعد کر لے، 1 گھنٹے بعد کر رہا ہوں، قربانی ادا۔ کیا کہا؟ اس کی رقم جو ایک بکرے کی متوسط بکرے کی رقم ہے وہ کسی غریب کو صدقہ کرو گے تب معاملہ حل ہوگا۔ بھئی ابھی تک تو جانور ذبح کرنے کا حکم تھا، بس وہ ختم، وہ ان دنوں کے ساتھ خاص تھا۔ تو اس مہینے کی اور پھر اس مہینے کا نام بھی کس کے ساتھ منسوب کر دیا؟ ذی الحجہ، حج والا مہینہ، عبادت مخصوص اور ایام مخصوص، اور انہی دنوں کے اندر یہ عبادت کی جا سکتی ہے، انہی دنوں کے اندر یہ عبادت کی جا سکتی ہے۔ ایک عمل اس مہینے میں کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو قربانی کرنے کی چاہت رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، جس نے قربانی کرنی ہے، تو جب وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، اس سے ممکن ہے شاید اتوار تک کوئی اسی ترتیب بن جائے، تو فرمایا کہ جب چاند دکھ جائے تو چاند دکھنے کے بعد سے لے کر جب تک قربانی نہ کر لے وہ ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے۔ تو بھائی بعض جگہ ہمیں شریعت نے حکم دیا یہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہاں کچھ بھی نہیں کرنا، بس کچھ بھی نہیں کرنا، ناخن نہیں کاٹنا، بال نہیں کاٹنا، اسٹاپ، رکے رہو۔ اس رکنے پہ تمہیں ثواب مل جائے گا، اس رکنے پہ عمل کرنا مشکل ہے نا، عمل کرنا، یہاں عمل سے فارغ کر دیا، کچھ نہیں کرو، فارغ ہو جاؤ، اس فارغ رہنے میں تمہیں ثواب ہے۔ تو جس آدمی کی نیت ہو کہ اس نے قربانی کرنی ہے تو وہ کیا کر لے؟ اپنے ناخن وغیرہ اس چاند دکھنے سے پہلے انسان کیا کر لے؟ کاٹ لے، بال وغیرہ کاٹ لے۔ اور اس بات کو بھی سمجھ لیں، یہ بھی شرعی مسئلہ سمجھ لیں، یہ جو حکم ہے یہ مستحب حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ مستحب حکم ہے، یعنی اگر اس پر عمل کر لیا تو ثواب ملے گا، اگر عمل نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیوں بتلایا جا رہا ہے؟ بعض اوقات آدمی مصروفیت کی وجہ سے یا اپنی سستی کی وجہ سے وہ ناخن وغیرہ کاٹنا اس کے رہ جاتے ہیں۔ اب آپ ان سے ملیں جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، بولے یہ ناخنوں کو کیا حال ہے بھائی، یہ تو کاٹ لو۔ اصل میں وہ ذی الحجہ کے دن شروع ہو گئے نا، تو اس لیے ہم اتنے بڑے بڑے ناخن، عجیب غریب قسم کے بال، اور یہ حکم زیر ناب بالوں کا بھی ہے۔ اگر اس کی مدت مکمل ہو گئی، 40 دن اس کے مکمل ہو گئے، تو بھائی کاٹ کے آدمی اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے، پاک و صاف رکھے۔ تو اگر کوئی آدمی بھول بھی گیا اور اس آدمی نے ناخن وغیرہ وقت سے پہلے نہیں کاٹے، چاند نظر آ گیا اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے اپنے ناخن وغیرہ کاٹنے کی، اپنے آپ کو صاف کرنے کی، تو وہ صاف کر لے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ صاف کر لے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کی قربانی، اس کی طرف سے جو قربانی وہ ادا کر رہا ہے وہ قربانی ادا ہو جائے گی۔ تو لہذا یہ جو عمل ہے، یہ ناخن وغیرہ نہ کاٹنے کا، یہ مستحب عمل ہے، اگر آدمی کر لے گا تو ثواب ملے گا، اگر کسی آدمی نے نہیں بھی کیا تو اس کی طرف سے جو قربانی ادا ہونی ہے وہ قربانی ادا ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے انسان کے لیے جو ہے نا وہ سہولت دے دی، کیسے سہولت دے دی۔ تو لہذا ایک کام روزوں کا اہتمام ہے، دوسرا کام رات کو قیام، ٹھیک ہے، آدمی جانور لینے جاتا ہے، پوری رات آدمی منڈی میں رہتا ہے، پوری آدمی جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق گزار رہا ہوتا ہے، بالکل گزارے بھائی، جیسے ہے، گناہ نہ ہو بس، ٹھیک ہے۔ کیا وہ اسی رات میں سے آدھا گھنٹہ تو نکال سکتا ہے نا، وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد آدمی جانماز بچھا لے، چند نوافل پڑھ لے، دعائیں مانگ لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اس رات کی عبادت بڑی قیمتی عبادت ہوتی ہے، بڑی قیمتی عبادت ہوتی ہے۔ تو لہذا رات کو قیام کی ترتیب بنا لے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ناخن وغیرہ کی ترتیب ہے، اس پر عمل کر لے، اور ساتھ میں
چند چیزیں ذکر کر دیتے ہیں. سب آدمی اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. نمبر 1، اور آج ہی سے شروع کریں. یہ جتنے ایام آگے آنے والے ہیں ان دنوں میں بھی اس چیز کا اہتمام ہو. کوشش یہ کریں یہ جو اتنے قیمتی ایام آ رہے ہیں نا، کوئی نماز ہماری ضائع نہ ہو، کوئی نماز ہماری ضائع نہ ہو. عید کی نماز میں جم غفیر ہے. اس سے پہلے کہاں ہے بھائی؟ عید کی نماز واجب نماز ہے، فجر کی نماز فرض نماز ہے. تو وہ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے اس پہ تو شاید عمل نہیں ہو رہا، اپنی مرضی پہ عمل ہو رہا ہے. جو چیز مجھے زیادہ اہمیت والی لگی میں نے اس کو لے لیا، حضور نے جس کی اہمیت بتلائی اس کو ہم نے چھوڑ دیا. اس بات کی نیت کریں یہ جو جتنے ایام آ رہے ہیں نا، جتنے ایام آ رہے ہیں ان ایام میں وصول کرنا ہے نا، نیکیاں کرنی ہے نا، تو نیکی کرنے کا سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ کوئی ایک نماز بھی ضائع نہ ہو. کوئی ایک نماز ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو وہ قضا ہو اور نہ ہی وہ جماعت سے نکلے. جماعتوں کے ٹائم لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر مسجد میں لکھے ہوتے ہیں، پتہ ہے فجر کتنے بجے، ظہر کتنے میں، عصر کتنے میں. اپنے کاموں کو ایسے تشکیل دیا جائے کہ نماز کے وقت میں میرے پاس جو ہے نا کوئی اور کام نہ ہو، صرف نماز پڑھنا ہی ہو. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ان ایام کے اندر اپنے آپ کو نمازی بنائے. کوئی آدمی روزہ رکھ رہا ہو، کوئی آدمی رات کو تہجد پڑھ رہا ہو لیکن فرض نماز کی ترتیب نہ ہو تو یہ کامل درجے کو نیکی کرنے والا نہیں ہے. یہ سمجھ لے، کامل درجے میں نیکی کرنے والا نہیں ہے. اس آدمی کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان دنوں کے اندر کیا کرے؟ نماز کا عادی بنائے. نمبر 2 کہ 10 دن آ رہے ہیں نا، کوشش یہ کریں کہ تلاوت کلام پاک کا اہتمام ہو. ان 10 دنوں کے اندر ایک قرآن مکمل کرنا مشکل کام ہے. 3 پارے ہیں. یہ بھی نہیں کہ صبح فجر کے بعد بیٹھ کے 3 پارے پڑھنے ہی پڑھنے. تھوڑا سا صبح پڑھ لیا، تھوڑا سا دوپہر میں پڑھ لیا، تھوڑا سا شام میں پڑھ لیا، رات کو عشاء کے بعد فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد کھانا وغیرہ کھا لیا، گھر میں بیٹھ کے 1 پارا پڑھ لیا. کوئی مشکل کام نہیں ہے، کرنے والا ہونا چاہیے. ٹائم کو مینیج کرے. اپنے کام مینیج کرتا ہے نا، اس چیز عبادت کو مینیج کرے کہ میں نے ایک دن کے اندر 3 پارے ہے، یہ ریشو نکالا ہے، یہ 3 پارے میں نے پڑھنے. اب کیسے پڑھنا یہ میرے اوپر ہے. عصر کے بعد پڑھ، عصر سے مغرب پڑھ لیا، مغرب عشاء بیٹھ کے آرام سے پڑھ لیا، 1.5-2 پارے آرام سے ہو جائیں گے. ان 10 دنوں کے اندر کیا کرنا ہے؟ ایک تو نماز کا اہتمام کرنا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں، اور نمبر 2 کہ ان 10 دنوں کے اندر کم سے کم ایک قرآن پاک کیا ہونا چاہیے؟ مکمل ہونا چاہیے. نمبر 3 ان 10 دنوں کے اندر کوئی ایک وقت ایسا رکھیں جس وقت میں اللہ سے مناجات کروں، دعائیں مانگوں. 10 منٹ نکالیں. 10 منٹ سے ابتدا کریں، 11 منٹ کریں، 12 منٹ کریں. جب یہ 10 دن مکمل ہوں گے تو انشاءاللہ ان 10 دنوں کے بعد ہمیں ایک دعا مانگنے کی عادت ہو جائے گی. میرا معمول بن جائے کہ میں فجر کے بعد کیا کروں گا؟ دعا مانگوں گا. میرا معمول بن جائے کہ میں مغرب کی نماز کے بعد 15 منٹ کی دعا مانگوں گا. بھائی میں ظہر کے بعد ٹائم نہیں ہوتا، عصر کے بعد تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، میں نے دعا مانگوں گا. 10 منٹ 15 منٹ اللہ سے مناجات اور دعا مانگنے کی ترتیب بنائیں. یہ تیسرا عمل ہے. اور چوتھا عمل جو سب سے اہم عمل ہے وہ کیا ہے؟ کوشش کریں کہ ان 10 دنوں میں گناہ نہ ہو. ایک آدمی ہے نا، چلو نیکیاں نہیں ہو رہی، اس سے نیکی ہونی چاہیے، نہیں ہو رہی تو گناہ بھی تو نہ ہونا. ایک آدمی کما نہیں رہا تو نقصان بھی تو نہ کرے نا. ایک آدمی سے نیکیاں نہیں ہو رہی تو گناہ بھی نہ کرے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. اپنے آپ سے یہ 10 دن تھوڑی پریکٹس کر لے گا نا آدمی تو انشاءاللہ اگلا جو 11واں دن ہوگا، جو عید کا دن ہوگا، اس کے بعد کے دن ہوں گے تو انشاءاللہ فرق محسوس ہوگا. اگر آدمی اپنے آپ کو خود بنانے کی کوشش نہیں کرے گا، سب کچھ اللہ نے دیا ہے الحمدللہ. اللہ نے جوانی، صحت، ہمت، طاقت، وقت، دین کی سمجھ دی ہے، سب کچھ تو دیا ہے. ہم نے اللہ کو کیا دیا ہے؟ ایک محبت والا سجدہ بھی دیا ہے. صرف روٹین میں آئے، نماز پڑھے چلے گئے. کچھ نوافل کا اہتمام کر کے اللہ کا شکر بھی ادا کیا ہے. کبھی 10 منٹ بیٹھ کے اللہ کے لیے شکر کے کلمات بھی کہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا فضل ہے، یا اللہ تیرا کرم ہے. کبھی اس طرح بھی اللہ سے بات کی ہے؟ تو اس بات کی کوشش کریں، اس بات کا اہتمام کریں کہ ان دنوں کو ضائع نہ کریں. دنوں میں روزے رکھے جائیں، راتوں کا قیام ہو اور اپنے آپ کو عبادات کے ساتھ جوڑیں گے تو انشاءاللہ یہ دن قیمتی ہو جائیں گے. اب پتہ نہیں پھر اگلے سال یہ دن نصیب ہوتے نہیں ہوتے ہیں بھی ہیں تو صحت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے تو فرصت ہوتی ہی نہیں ہوتی ہے، فرصت بھی ہوئی تو توفیق ہوتی ہی نہیں ہوتی ہے. یہ تو وقت بتائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.